کعبے کے در کے سامنے مانگی ہے یہ دعا فقط۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب، خواتین کی دینی تربیت ہو رہی ہے، بیسک یونٹ آف دی فیملی، ہر بہن، ہر عورت، ہر بیٹی، ہر ماں حج کی بنیادی تعلیمات سے بہرہ ہو رہی ہے۔ جناب، بنیادی مقصد ہمارا یہ ہے، اس عزم کے ساتھ فضائل حج کی ان ایپیسوڈز کو آپ کے گھروں کی دہلیز تک پہنچایا جا رہا ہے کہ حج کے بنیادی ارکان، حج کے مناسک، ان کی حکمتیں، اللہ تبارک و تعالی کیا چاہتا ہے۔ یہ وقوف، یہ سجود، یہ طواف، یہ سعی، اور جناب یہ شیطان کو پتھر مارنا، یہ رمی جمرات، یہ سب ہمیں کیا سکھا رہے ہیں؟ یہ اللہ والوں کی اداؤں کو کیوں دہرایا جا رہا ہے اور جناب کس کا یعنی قرب حاصل کیا جا رہا ہے؟ تو یہ ساری سعی، یہ ساری کاوشیں تقرب الہی کے لیے ہیں۔ اللہ کی رضا، اس کی محبت، اس کی خوشنودی اور اس کی اطاعت قلب میں ہمیشہ رہنی چاہیے، اجاگر رہنی چاہیے، اور سیرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں حج بیت اللہ میں نظر آتا ہے۔ یہی تو محبت ہے کہ دل یاد الہی سے غافل نہ رہے، کوئی بھی کام ہو جناب قلب میں یاد الہی رہے، ذکر الہی رہے، اور پھر محبت ایسی ہو جائے، اس مقام اور اس درجے پہ پہنچ جائے کہ محبوب کے گھر کے چکر لگائے جائیں، محبوب کے گھر کی دوڑیں لگائی جائیں۔ مولا تیرے در پہ، تیرے آستاں پہ آ کے بیٹھ گئے ہیں، تو راضی ہو جا، تو مان جا۔ اور جب بندہ پلٹ کے اپنے رب کے پاس جاتا ہے، رجوع اللہ کرتا ہے، تو پھر وہ نوازتا ہے، وہ اعلان فرماتا ہے کہ آج جس کو حج مبرور حاصل ہو گیا، جس نے وقوف عرفہ کر لیا، جس نے مناسک ادا کر لیے، وہ ایسا ہو گیا کہ جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ آج ہم بات کر رہے ہیں جناب طواف کے تعلق سے۔ یہ اینٹی کلاک وائز ڈائریکشن میں گھومنا کیا حکمتیں ہیں، کیا فلسفہ ہے؟ ہمارے ساتھ نوجوان نسل کی ہونہار اسکالر موجود ہیں، ہمارے ساتھ محترمہ زرمینہ ناصر خاکوی موجود ہیں۔ سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ندا۔ کیسی ہیں زرمینہ؟ الحمدللہ، ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں، بہت شکریہ۔ اور فضائل حج ماشاءاللہ ہمارا مقبول سلسلہ ہے طبقہ نسواں کے لیے، تو اس میں آج طواف کے تعلق سے کلام ہوگا۔ لیکن جناب ہمارے ساتھ ایک اور بہت پیارا نام، اور ہماری بہنیں ان سے مجھ سمیت بہت عقیدت رکھتی ہیں، اور کیوں نہ ہو کہ جب عالم اسلام کا یہ معروف نام ہو، یہ معتبر نام ہو، اور ان کی جو آواز کی ندرت ہے، جو انفرادیت ہے، وہ انہیں سب سے ممتاز اور ممیز کر دیتی ہے۔ ہم انہیں سلام عرض کرتے ہیں اور ان کی خوبصورت آواز میں پروگرام کا آغاز کریں گے۔ محترمہ نورین فائز، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اللہ آپ کو بلند مقامات پہ فائز فرمائے، اور ابتدا کیجیے۔ کعبے کے در کے سامنے کعبے کے در کے سامنے مانگی ہے یہ دعا فقط، ہاتھوں میں حشر تک رہے، ہاتھوں میں حشر تک رہے، دامن مصطفیٰ فقط، کہ دنیا کی ساری نعمتیں میری نظر میں ہیچ ہوں،
گر میں لے رکھنے کو سر پہ گر میں لے نالین مصطفیٰ فقط کہ طیبہ کی سیر کو چلے قدموں میں ان کے جان دے طیبہ کی سیر کو چلے قدموں میں ان کے جان دے کہ دفن ہو ان کے شہر میں دفن ہو ان کے شہر میں ہے یہی التجا فقط دفن ہو ان کے شہر میں ہے یہی التجا فقط اور نعت رسول پاک ہے نظمی کا مقصد حیات نعت رسول پاک ہے نظمی کا مقصد حیات کہ قبر میں بھی لبوں پہ ہو قبر میں بھی لبوں پہ ہو سرکار کی ثنا فقط کعبے کے در کے سامنے مانگی ہے یہ دعا فقط ہاتھوں میں حشر تک رہے دامن مصطفیٰ فقط سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سماعت آئی ہو گیا، کیا بات ہے، اور بہت خوبصورت آغاز اور بہت پیارے الفاظ اور بہت پیارا انداز. ہم آپ کی سمت آئیں گے اور پروانوں کا طواف کعبہ کرنا، وہ وارفتگی، وہ دیوانگی کہ بس مولا تیرے گھر کے چکر لگا رہے ہیں. حجاج کرام جب طواف ادا کر رہے ہوتے ہیں تو کیفیات اور جذبات کا ایک سما ہوتا ہے، کس طرح بیان فرمائیں گے؟ بہت شکریہ ندا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حج کا سفر سفر عشق اور سفر محبت ہے، اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں جب سے بندے کو اپنے رب سے محبت ہے، جب سے یہ خوبصورت تعلق قائم ہے، تب سے محبتوں کے اظہار کا یہ خوبصورت سلسلہ جاری و ساری. ہم بات کر رہے ہیں طواف کی. طواف کے لغوی میننگ ہے گرد چکر لگانا، احاطہ کرنا. مناسک حج کے دوران حجاج کرام کعبۃ اللہ کے گرد جو راؤنڈز لگاتے ہیں اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، ان کو طواف کہا جاتا ہے. یہ بڑی پیاری عبادت ہے، مشہور عبادت ہے اور اللہ رب العزت کی یہ مقبول ترین عبادت ہے. ہم جانتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام پہلے طواف فرمایا کرتے تھے اور فرشتے بیت المعمور پر. جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا تو ان کو یہ کمی محسوس ہوئی کہ اب میں کس کے گھر کا طواف کروں. انہوں نے اللہ رب العزت سے عرض کی اور اللہ رب العزت نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کا حکم جاری فرمایا اور تب سے یہ طواف کا خوبصورت سلسلہ اب تک جاری و ساری ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور حضرت
حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حکم جاری فرمایا کہ میرے گھر کو ستھرا کرو، طواف کرنے والوں کے لیے، رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، تب سے امت کو یہ حکم گویا جاری ہو گیا۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے باوضو ہو کر کعبۃ اللہ کا طواف فرمایا۔ اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ کعبۃ اللہ پر دن اور رات میں 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 60 طواف کرنے والوں کے لیے، 40 وہاں نماز ادا کرنے والوں کے لیے، اور 20 رحمتیں ان کے لیے جو فقط کعبۃ اللہ کو بڑی محبتوں کے ساتھ تکا کرتے ہیں۔ اینڈ ایز وی نو کہ جب ہم حب الہی کے لیے، صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے خالصتاً جب اس کے گھر کا طواف کرتے ہیں تو ہمارے 70,000 گناہ، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، وہ ہمارے نامہ اعمال میں سے مٹا دیے جاتے ہیں، 70,000 نیکیاں داخل کر دی جاتی ہیں اور 70,000 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ایک یہ بھی ہے کہ جب ایک انسان کعبۃ اللہ کے طواف کی ادائیگی کا قصد کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، تو رب کی رحمت اس کا استقبال کرتی ہے۔ جب وہ وہاں پہنچتا ہے تو رحمت الہی اس کو ڈھانپ لیتی ہے، اور جب وہ طواف سے فارغ ہو جاتا ہے اور 2 رکعت نماز نفل ادا کرتا ہے مقام ابراہیم پر، تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اور صوفیہ کہتے ہیں کہ کعبۃ اللہ کی مثال شمع کی مانند ہے، اور اہل ایمان پروانہ وار اس کے گرد جھوم رہے ہوتے ہیں، فدا ہو رہے ہوتے ہیں، قدم بقدم ان کو نیکیاں مل رہی ہوتی ہیں، گویا کثیر برکات وہ اپنے دامن میں سمیٹ رہے ہوتے ہیں۔ اور بڑی خوبصورت بات آپ نے دوران گفتگو کوشچن میں کی کہ ان کی فیلنگز کیا ہوتی ہیں۔ تو ہم سب جانتے ہیں جب ہم طواف کی بات کرتے ہیں تو جیسے ہم نے عقیدہ توحید کا اقرار کیا، اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اقرار کیا اپنی زبان سے، پھر اپنے عمل سے نماز پڑھی، روزہ رکھا، اور اب ہم نے عشق و محبت اور کیف و مستی کے اللہ کے لیے جو جنونی عشق کے ہمارے جذبات ہیں، ہم نے ان کا اظہار کرنا تھا، تو اللہ رب العزت نے انسان کو، مسلمان کو طواف کی یہ بے مثل اور خوبصورت عبادت عطا فرمائی، کیونکہ اللہ کی جو محبت ہے وہ انسان کے لیے سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ اور جب اس کی کیفیات کیا ہوتی ہیں فیلنگز دوران طواف، کہ وہ مسلمان یہ عہد کر رہا ہوتا ہے، عزم کر رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ میری ساری زندگی تیرے گرد، تیرے احکامات کے گرد، تیری ٹیچنگز کے گرد، تیری شریعت کے گرد یوں ہی چکر لگاتی رہے گی، اور میں تیری ٹیچنگز کا بھرپور طریقے سے اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کروں گا۔ ہم دیکھتے ہیں جب کعبۃ اللہ میں کوئی بھی مسلمان جاتا ہے، وہ اشکبار ہوتا ہے، اس کی اتنی پیاری فیلنگز ہوتی ہیں، اس کو یقین نہیں آتا کہ میں اللہ کے مطلب جو کائنات کا مالک ہے اس کے دربار میں حاضر ہوں۔ کیونکہ انسان اللہ رب العزت سے بے پناہ محبت کرتا ہے، وہ اللہ سے ملنا چاہتا ہے، تو اللہ رب العزت نے کہا کہ گویا تو اس دنیا میں مجھ سے مل تو سکتا نہیں، تو میرے گھر کا طواف کر اپنی محبت اور عشق و مستی کے جو جذبات ہیں ان کی تسکین کا اچھا، حجر اسود کی فضیلت پہ آپ کلام فرمائیے، کیونکہ طواف میں وہیں سے شروع کیا جاتا ہے، اور پھر استلام کے تعلق سے بھی کلام فرمائیے۔ حجر اسود سیاہ پتھر ہے، ایز وی نو کہ جو جنت سے لایا گیا وہ مبارک پتھر، اور کعبۃ اللہ کی ڈفرینٹ تعمیرات کے دوران اللہ کے حکم سے اس کو فکس کیا جاتا رہا، نصب کیا جاتا رہا، اور انسان وہ عمل ندا اس کو ساری زندگی یاد رہتا ہے کہ میں فلاں سن میں وہاں گیا تھا، میں نے حجر اسود کا بوسہ لیا تھا اور یا استلام کیا تھا، یعنی اشارتاً اس کو چھونے کا جو ہے وہ میں نے عزم کیا تھا، محبت اور عقیدتوں کا میں نے اظہار کیا تھا، کیونکہ یہ بوسہ گاہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑے خوبصورت کلمات اس موقع پر ارشاد فرمائے۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں گویا ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لبھائے مقدسہ کے ان لمس کو، وہاں پہ اس نقش کو پانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، محسوس کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ حدیث مبارکہ کی روشنی میں یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے، کیونکہ انسان وہاں دعا بھی تو کر رہا ہوتا ہے طواف کے دوران، کہ جب ایک انسان وہاں دعا کرتا ہے تو وہاں کثیر تعداد میں فرشتے آمین کہنے کے لیے موجود ہوتے ہیں، اور اس کی تعداد ہمیں اور آپ کو یقیناً معلوم نہیں، ہم تعین نہیں کر سکتے، کیونکہ میرے رب کے لشکروں کو اس کے سوا اور کوئی نہیں جانتا ہے۔ اور وہاں فرشتوں کا اتنا رش ہوتا ہے، اتنا ازدحام ہوتا ہے کہ فرشتے بھی وہاں استلام کے لیے اور حجر اسود کو چھونے کے لیے، بوسہ دینے کے لیے موجود ہوتے ہیں، کیونکہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک بار آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتے ہیں، اور ان کے بال غبار آلود ہوتے ہیں، تو وہ عرض کرتے ہیں کہ میں ابھی حجر اسود کا استلام کر کے بوسہ دے کے وہاں سے آ رہا ہوں۔ وہاں فرشتوں کا ازدحام تھا، گویا ہم انسان ہی دیوانہ وار چکر نہیں لگا رہے ہوتے، بلکہ اللہ کی نوری مخلوق جو فرشتے ہیں وہ بھی دیوانہ وار اس سے لپٹ رہے ہوتے ہیں، استلام کر رہے ہوتے ہیں، بوسہ دے رہے ہوتے ہیں۔ اور چونکہ اینٹی کلاک وائز ہوتا ہے طواف، تو مفتی عامر صاحب بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ طواف کرنے والے مانند کلندر ہیں، کہ ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو وقت کے دھارے میں بہہ جاتے ہیں، یہ وقت سے ٹکرا رہے ہوتے ہیں،
ہیں, ان کی توجہ اپنے رب کی سمت ہوتی ہے, اور یقیناً جو توجہ رکھتا ہے اس پہ توجہ ہوتی ہے. لیکن ہمیں دوران طواف اس بات کا خصوصاً خیال رکھنا چاہیے, کیونکہ وہاں رش ہوتا ہے, تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے. obviously یہ فضائل جان کر ہر مسلمان کی یہ کوشش ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے کہ وہ استلام کرے, وہ وہاں پہ بوسہ ضرور دے, اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام خواتین کو تھوڑی احتیاط کرنی بالکل کرنی چاہیے کہ کسی کو ایزا نہ پہنچائی جائے. حرم کے اندر, کعبۃ اللہ کے اندر آپ دیکھیں کہ وہاں تو ہم رب سے لو لگانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, اپنے گناہوں کی بخشش کر رہے ہوتے ہیں, تو وہاں ایزا نہیں دینی چاہیے. بے شک ان کی سرکار میں بھیڑ تھی پر کرم بھی تھا, محو التجا لوگ تھے, میں تھا, حرم بھی تھا, اور لکھتے جاتے تھے ہر ایک کا مقدر محمود, جان عالم کے پاس لوح بھی تھی اور قلم بھی تھا. ماشاءاللہ, سلامت رہیے. بہت خوبصورت انداز میں آپ نے طواف کی اہمیت, فضیلت, حجر اسود کی فضیلت, استلام کے تعلق سے. بس بہنوں کو تھوڑا احتیاط یہ کرنی چاہیے کہ وہاں جب بہت زیادہ رش ہوتا ہے تو پیچھے رہ کے اگر آپ استلام بھی کر رہی ہیں, کیونکہ آپ ایک خاتون ہیں, بہرحال آپ ایک خاتون ہیں, اور آپ کو اپنی اس بات کا, اپنے احترام کا خیال رکھنا بھی ہے اور رکھوانا بھی ہے. اور ہمارے ساتھ محترمہ نورین فائز موجود ہیں. میں آپ دونوں کا شکریہ ادا کرتی ہوں. اور نورین, آپ نے بہت بہترین انداز میں جو ہے وہ آغاز کیا, اور اختتام بھی آپ کی خوبصورت آواز میں ہوگا. کہ سنیا میری سن لے صدا, سونیا میری سن لے صدا, کا جی کردا مدینے میں آوا, بڑا جی کردا مدینے میں آوا, سونیا میری سن لے صدا, کا جی کردا مدینے میں آوا, میرے آقا جی کردا مدینے میں آوا, کہ میرے دل دی کے حسرت دیرینا, تیرا ویکھ میں شہر مدینہ, سب دے دل دی کے حسرت دیرینا, تیرا ویکھ میں شہر مدینہ, کہ آقا در تے بلا سن لے میری صدا, آقا در تے بلا سن لے میری صدا, کتے رو رو کے میں مرنا جاواں, آقا جی کردا مدینے میں آوا, بڑا جی کردا مدینے میں آوا, اور حج کر دے گلا جدوں آ کے, کول بہ کے سنا کن لا کے, حج کر دے گلا جدوں آ کے, کول بہ کے سنا کن لا کے, کہ صدقہ حسنین دا والی یہ دو جہاں, صدقہ حسنین دا والی یہ دو جہاں, تینوں واسطہ زہرا دا پاواں, کا جی کردا مدینے میں آوا, بڑا جی کردا مدینے میں آوا, کہ سنیا میری سن لے صدا, کا جی کردا مدینے میں آوا, میرے آقا جی کردا مدینے میں آوا, اور آقا میرا اعزاز کر دے, کہ جان نکلے تیری نعت پڑھ دے, آقا میرا اعزاز کر دے, جان نکلے تیری نعت پڑھ دے, کہ
پوری ہووے دعا اے ہو ایک التجا پوری ہووے دعا اے ہو ایک التجا اتے جاواں کے مڑ کے نا آقا جی کردا مدینے میں آواں بڑا جی کردا مدینے میں آواں کہ سنیا میریا سن لے صداواں آقا جی کردا مدینے میں آواں بڑا جی کردا مدینے میں آواں میرے آقا جی کردا مدینے میں آواں کعبے کے در کے سامنے مانگی ہے یہ دعا فقط ہاتھوں میں حشر تک رہے دامن